السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے رزق کی ناقدری باعث محرومی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائیو، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور رب کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں۔ یوں تو حق تعالیٰ کی انگنت نعمتیں بارش کے قطروں کی طرح مسلسل برس رہی ہیں اور زمین پر پھیلی ہوئی تمام مخلوقات ان سے برابر مستفید ہو رہی ہیں، مگر غور کیا جائے تو ہمارے سماج میں وقت کے بعد جس نعمت کا سب سے زیادہ ضیاع دیکھنے میں آ رہا ہے وہ رزق ہے۔ فضول خرچی اور بری خواہشات کی تکمیل نے لوگوں کو کنگال و مقروض بنا دیا۔ تجارت نقصان میں پڑ گئی، پونجی برباد ہو گئی، فاقہ کشی کے بادل منڈلانے لگے۔ جو صاحب حیثیت تھے قلاش ہو گئے، پرامن تھے خوف میں مبتلا ہو گئے، بے فکر تھے ٹینشن میں پڑ کر مرض شوگر کو دعوت دے گئے، ذاتی مکان کرایہ میں بدل گئے، دل بغض و حسد کے شکار ہو گئے اور اہل و عیال بھوک مری سے دوچار ہو گئے۔ ساتھیو، بر وقت غذا کا حاصل ہو جانا ایسی بیش بہا نعمت ہے جس سے دنیا کی تقریباً 20% آبادی محروم ہے۔ افسوس صد افسوس، رزق کی ناقدری اور کھانے کی بے حرمتی کے اس جرم میں غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد برابر کی شریک ہے۔ کچھ لوگوں پر معیار زندگی کو اونچا بتانے، اپنی حیثیت و شان دکھانے اور خود کو مالدار ظاہر کرنے کا خبط اس طرح سوار ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر ضروریات کے بالمقابل خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اسراف و تبذیر کو اپنی آن بان سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، حلال چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر کے ضائع کرنا اسراف کہلاتا ہے، اور حلال چیز کو حرام میں استعمال کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ 100 گرام چاول کھاتا ہے لیکن وہ پکاتا ہے 200 گرام، 100 گرام کھا کر وہ 100 گرام ضائع کرتا ہے۔ یا مناسب کپڑا 500 میں مل جاتا ہے اور وہ کپڑا پر 5000 لگاتا ہے، تو یہ اسراف و فضول خرچی ہے۔ تبذیر اپنے مال کو برائی کی راہ میں لگانا ہے، جیسے مال کو گانے بجانے کے آلات خریدنے میں لگانا، گندے پروگرامز دیکھنے کے لیے قیمتی موبائل خریدنا وغیرہ۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں شاہ خرچیوں کو اپنا حق بتاتے ہیں اور محض جذبہ نمائش کی تسکین اور مقابلہ آرائی کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کرواتے ہیں۔ پھر انفرادی و اجتماعی سطح پر کھانے کا خوب ضیاع ہوتا ہے اور دل کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کتنے فاقہ کش ایسے ہیں جو نان شبینہ کے محتاج اور بھوک مری کے شکار ہیں۔ انہیں آتش شکم بجھانے کے لیے کوئی معمولی چیز بھی میسر نہیں۔ خود ہمارے شہر کے مسلم علاقوں میں کئی لوگ خط افلاس سے نیچے کی زندگی بسر کرنے پر مجبور اور دانے دانے کے لیے پریشان ہیں، اور ہم ہیں کہ زعم رئیسی میں خوش خوراکی کی ساری حدیں پار کر رہے ہیں۔ پھر بھی نتیجہ یہ ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ دوستو، یہ کس قدر تعجب خیز بات ہے کہ ایک طرف پوری دنیا میں غذا کی کمی کا شکوہ ہو رہا ہے، ہزاروں بچے روزانہ بھوک یا غذائی کمی سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور دوسری طرف رزق کی ناقدری کا حال یہ ہے جیسا کہ چند سال قبل اعداد و شمار کے مطابق صرف امریکہ میں 50% خوراک کوڑے کی زینت بنتی ہے، برطانیہ میں 20 ملین ٹن خوراک ضائع کر دی جاتی ہے، جاپان میں 101.6 ارب ڈالر مالیت کی خوراک تلف ہو جاتی ہے۔ بر صغیر میں کھانا ضائع کرنے کے اپنے ڈھنگ ہیں، جس میں سر فہرست شادی ہے۔ ایک حالیہ جائزے کے مطابق صرف بنگلور میں ہر سال شادیوں میں 950 ٹن غذائی اشیاء ضائع ہو جاتی ہیں، اور ہر شادی میں اوسطاً 1/3 کھانا ضائع ہوتا ہے، یعنی سالانہ 339 کروڑ روپے کا کھانا شادیوں میں برباد ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے بڑے شہروں میں جس قدر خوراک کا ضیاع ہوتا ہے، اس کے 10ویں حصے سے دنیا میں بھوک سے مرنے والے لاکھوں افراد کو 2 وقت کا کھانا فراہم کیا جا سکتا ہے۔ غذا کو کچرے میں پھینکنے والا انسان اس بات سے لا تعلق ہے کہ ٹھیک اسی لمحے بے شمار انسان بھوک سے مر رہے ہیں۔ بھوک سے مرنے والے انسانوں کے اعداد و شمار ہوش ربا ہیں، اور دور جدید کے انسان کی بے حسی پر ماتم کنا
صرف شمالی کوریا میں اب تک 50 لاکھ افراد قحط کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی 15 لاکھ سے زائد انسان افریقی ممالک میں مرنے کے قریب ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ ماہ اگست کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سعودی کے وزیر ماحولیات، پانی اور زراعت نے انکشاف کیا کہ مملکت سعودی عرب میں خوراک کے ضیاع کی شرح 33% سے زیادہ ہو گئی ہے اور مملکت میں سالانہ تقریباً 40 ارب ریال مالیت کی خوراک ضائع کی جاتی ہے۔ وزیر ماحولیات نے کھانے کی خریداری میں توازن، خوراک کے ضیاع کی روک تھام کے لیے باہمی تعاون، خوراک کی قیمت اور اس کے ضیاع و اسراف سے بچنے اور خوراک کے تقدس کو یاد رکھنے، کھانے کی مقدار کو کم کرنے کے لیے ایک انتہائی مؤثر طریقہ کار تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مختصر یہ کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ دنیا وبائی امراض اور معاشی بحران سے دوچار ہے، اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ خوراک کے تحفظ کے نظام میں بہتری لائی جائے تاکہ کسی قسم کی آفت میں عوام کی خوراک کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال پیدا ہونے والے اناج کا 1/3 ضائع کر دیا جاتا ہے، جبکہ ضائع کردہ کھانے کی مقدار تقریباً 1.3 ارب ٹن ہے۔ اگر اس رجحان کو روکا نہ گیا تو 2030 تک ضائع کردہ کھانے کی مقدار 2 ارب ٹن سے تجاوز کر جائے گی۔ اسی طرح فضول خرچی کا معاملہ کپڑا خریدنے، موبائل لینے، گاڑی خریدنے، گھر بنانے اور شادی بیاہ کے رسومات کو انجام دینے میں ہے۔ اہل ایمان، اب ہم سرسری طور پر اسلامی تعلیمات پر نظر کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ نعمت کے سلسلے میں کیا تعلیمات دی ہیں تاکہ آپ پر حقانیت اسلام واضح ہو سکے۔ دوستو، رزق رب کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ ہی رزاق اور مستحکم قوت والا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 58۔ قرآن میں بندوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں مگر اعتدال سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، یعنی حد سے مت نکلو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ اللہ نے فرمایا، کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دی ہیں اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ ہلاک ہوا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81۔ اللہ نے فرمایا، تبذیر نہ کرو، یعنی مال کو حرام کام میں نہ لگاؤ، اور تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 26۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان تمہارے پاس ہر کام کے وقت آ جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی، پس جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اس کے ساتھ جو مٹی لگ گئی ہو اسے دور کر دے، پھر اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، پتہ نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ہے، آپ نے اسے اٹھایا، صاف کیا، پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہاری پڑوسن بن جائیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اگر حسن سلوک سے پیش نہ آؤ گی تو یہ بھاگ جائیں گی، اور جس قوم سے یہ بھاگ جاتی ہیں ان کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ رواہ ابن ماجہ۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ کو راستے میں چلتے ہوئے ایک انار کا دانہ ملا، انہوں نے جیسے ہی دیکھا اٹھا لیا اور یوں فرمایا، اللہ رزق ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی اگر میں نہ اٹھائی ہوتی تو یہاں کسی کی نظر نہ پڑتی، اس طرح یہ چیز ضائع ہو جاتی، اور رزق کا ضائع ہونا اللہ کو پسند نہیں۔ معلوم ہوا کہ گرے ہوئے لقمے یا رکھی ہوئی چیزوں کو کھانے اور استعمال کرنے میں ہم لوگ جو عار محسوس کرتے ہیں وہ عار صحیح نہیں ہے، بلکہ تواضع کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمت کو ضائع ہونے نہ دے، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناقدری کے اس زمانے میں بحیثیت مسلمان ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھیں اور ایک ایک نعمت کی بھرپور قدر کریں، اور جس طرح بھی ممکن ہو انہیں ضائع ہونے سے بچائیں۔
فضول خرچی سے بچیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی رزق کی ناقدری نہ کریں اور اپنے زیر دستوں کو بھی اس سے بچانے کی فکر کریں۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم رزق کی قدر کریں گے تو کتنے غریبوں کی بھوک علاج اور ان کے فاقوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ اس وقت اگر مال و دولت کی فراوانی کے زمانے میں ہم رزق کے ضیاع اور بے حرمتی کے نقوش پیش کریں گے تو اللہ ایسا نہ کرے وقت کے گزرنے کے ساتھ کہیں ہم کنگال، غریب اور مفلس نہ ہو جائیں۔ اللہ ہمارے رزق میں وسعت و کشادگی دے، حلال دے، ترقی دے اور اسراف و تبذیر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔